بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے DGISI جنرل عاصم ملک صاحب جو اس وقت پاکستان کے سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، ان کے ہمراہ پاکستان کے ممتاز شیعہ علماء کرام سے ایک ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے حوالے سے جو تفصیلات سیکیورٹی ذرائع سے اور شیعہ کمیونٹی کے ذرائع سے صحافتی حلقوں تک پہنچ رہی ہیں وہ خاصی حساس ہیں، خاصی معنی خیز انہیں قرار دیا جا رہا ہے، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شیعہ علماء کرام کو یہ کہا گیا ہے کہ کسی ہمسایہ ملک میں ہونے والے کسی بھی عمل کے خلاف، کسی بھی کارروائی کے خلاف جو ہے وہ پاکستان میں کوئی احتجاج برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جہاں مختلف صحافتی حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ہم اپنی معلومات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان معلومات کی روشنی میں آپ تک خبر بھی پہنچاتے ہیں، تجزیہ بھی پہنچاتے ہیں، لیکن اس وقت اگر بات کی جائے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بڑا انکشاف ہمارے صحافی دوست اسد طور صاحب کی جانب سے بھی سامنے آیا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل اور DGISI صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے شیعہ علماء کرام کے ساتھ، اس میں پاکستان پر سعودی عرب کی طرف سے جنگ میں جانے کا جو دباؤ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تاثر یہ ملا ہے کہ اس لیے عاصم منیر صاحب نے اور عاصم ملک صاحب نے شیعہ علماء سے ملاقات کے بعد یہ کہا ہے کہ کسی دوسرے ملک میں کسی واقعے کی بنیاد پر پاکستان میں احتجاج نہیں ہوگا، یعنی اگر پاکستان ایران جنگ میں ملوث ہوتا ہے تو پاکستان میں شیعہ کمیونٹی خاموش رہے۔ کیا واقعی اس ملاقات کے حوالے سے یہی تفصیلات ہیں یا اس ملاقات کا یہی مقصد ہے؟ اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے دو اہم ترین چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، ایک امریکی عہدیدار کا بیان اور دوسرا ستمبر 2025 میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا دفاعی معاہدہ آخر کار تھا کیا، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو عید کے دنوں میں حالیہ سیز فائر ہوا ہے جس میں سعودی عرب، ترکی اور قطر کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب، ترکی اور قطر کی جانب سے یقین دہانی پاکستان کو یہ کرائی گئی کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، تو کیا اب سعودی عرب اور قطر ایران کے حوالے سے پاکستان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ ڈال رہے ہیں؟ یہ ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تینوں فیزز بھی جنگ کے سمجھنے ہوں گے کہ یہاں تک معاملات کیسے پہنچے ہیں۔ اس وقت اگر ہم سب سے پہلے اس بات کر لیں اگر امریکی عہدیدار کی، تو جناب امریکی عہدیدار ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل پروگرام میں ممکنہ طور پر ایسے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل بھی شامل ہو سکتے ہیں جن کی رینج امریکہ تک ہو، اور امریکی سینٹ کمیٹی میں سماعت کے دوران تلسی گبارڈ نے کہا کہ روس، چین، شمالی کوریا، ایران اور پاکستان، اچھا جیسے انہوں نے سنگل آؤٹ کیا، ذرا سمجھیے روس اور چین اس جنگ میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور امریکہ انہیں ایران کے حمایتی کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ اچھا آگے چل کر شمالی کوریا کا ذکر ہے، شمالی کوریا کو بھی ایسے موقع کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کا حمایتی تو نہیں گردانا جا سکتا، وہ بھی ڈیفینیٹلی ایران کی سائڈ پہ کھڑا ہے، پھر ایران بذات خود ان کا نام، اور پھر پاکستان کا نام، یعنی واحد ملک پاکستان اس کے اندر ہے کہ جس کی ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ کے حوالے سے شاید اس طرح سے واضح پالیسی نہیں جیسے روس، چین، شمالی کوریا کی ہے یا خود ایران کی ہے۔ ایران تو فریق ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا نام امریکی عہدیدار نے کیوں لیا میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نام لے کر کہا کہ جوہری اور روایتی ہتھیار لے جانے والے جدید میزائلوں پر ہم تحقیق کر رہے ہیں جو امریکہ کو اپنی زد میں لے سکتے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے شمالی کوریا سے تو انہیں خطرہ تھا، روس اور چین سے پہلے ہی انہیں خطرہ ہے، پھر ایران کے حوالے سے اطلاعات آ رہی تھیں کہ جس قسم کی میزائل ٹیکنالوجی ایران استعمال کر رہا ہے وہ امریکہ کو اسرائیل اس سے خاصا سرپرائز ہو رہے ہیں، اور اب اس لسٹ میں انہوں نے پاکستان کا نام شامل کیا۔ کیا امریکہ یا اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر اس جنگ کے اندر کودا تو کیا ایران کی جانب سے کودے گا اور اسرائیل کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، یا پاکستان سعودی عرب کی جانب سے اس جنگ کے اندر کودے گا، ایران پر حملہ ہو سکتا ہے؟ اس کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ امریکی عہدیدار کا یہ بیان خاصا معنی خیز اور اس کی ٹائمنگ خاصی معنی خیز ہے، پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے بیسیکلی ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بیان سامنے آیا ہے تاکہ پاکستان اگر اس جنگ کے اندر انوالو ہوتا ہے تو سعودی عرب اور UAE اور قطر والی سائڈ پہ پاکستان نظر آئے، یعنی ایران کے خلاف، تاکہ اسرائیل کو جو ہے وہ پاکستان کی یہ جو میزائل رینج ہے
اس سے بچایا جا سکے، کیونکہ کسی وقت یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی اسرائیل تک مار کر سکتی ہے. پھر خبریں آئی تھیں کہ چند برس قبل میزائل ٹیکنالوجی کو جب محدود کیا گیا تو اس کا جو فاصلہ تھا وہ اسرائیل کا پاکستان سے جتنا فاصلہ ہے اس کو جناب اس اپنی ڈیفنس لائن سے نکال دیا گیا، اور صرف یہی خیال رکھا گیا کہ بھارت کے ساتھ اگر پاکستان کی لڑائی ہوتی ہے تو اس موقع کے اوپر یہ میزائل استعمال ہو. اچھا، اس پر پھر پاکستان کا رد عمل بھی آ گیا، بلکہ پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم جو امریکی ڈائریکٹر قومی انٹیلیجنس کا بیان ہے اسے ہم سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان نے جناب اس کو بڑے دو ٹوک انداز میں مسترد کیا ہے، اور دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے جناب کہا ہے کہ یہ پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے ممکنہ خطرے سے متعلقہ دعویٰ کیا ہے اس کو ہم دو ٹوک انداز میں مسترد کرتے ہیں، اور ہماری تصویراتی صلاحیتیں خالصاً دفاعی نوعیت کی ہیں، اور ہمارا مقصد قومی خود مختاری کا تحفظ ہے، اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام ہمارا برقرار رکھنا ہمارا مقصد ہے، اور پاکستان کا میزائل پروگرام جو بین البراعظمی حد مار سے کہیں کم ہے، یعنی یہ کہا گیا کہ بین البراعظمی سے کم ہے، بھارت کے مقابلے میں قابل اعتبار کم از کم بازدار قوت کے نظریے پر مضبوطی سے قائم ہے، اور بھارت کے پاس 12,000 کلومیٹر سے زائد حد مار کرنے والی میزائل کی جو صلاحیت ہے وہ علاقائی سلامتی کے تقاضوں سے بھارت جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے. یعنی بھارت کا بھی پاکستان نے ذکر کر دیا اور ساتھ اپنا بھی بتا دیا کہ نہیں جناب، بھارت کے 12,000 کلومیٹر والے کا اس کے اندر ذکر کیا، اور پاکستان کا کہا گیا کہ ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس، قابل اعتبار کم از کم بازدار قوت، یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ جناب ہم تو اپنی سلامتی اور خود مختاری چاہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اس ملاقات کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ دفاعی معاہدہ ہوا، یہ بات ہے جناب ستمبر 2025 کی، تو خبریں آئیں کہ پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی معاہدہ جو ہے وہ جوہری تحفظ پر ابہام بھی سعودی مقاصد پورا کر سکتا ہے. یہ اس کا مطلب کیا تھا؟ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو جوائنٹ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے جس پر دستخط کیے گئے ہیں، اس کے تحت کسی ایک ملک کے خلاف بیرونی جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا، اور اس معاہدے کو تاریخی قرار دیا گیا. اور شہزادہ محمد بن سلمان اور شہباز شریف صاحب نے جب اس کے اوپر دستخط کیے گئے تو اس وقت یہ اس کا اعلان ایک ایسے وقت میں ہوا، یہ خاصا معنی خیز ہے کہ جب اسرائیل کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والے حملے کے بعد عرب ممالک میں ایک تشویش کی لہر تھی. یعنی اسرائیل کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حملہ ہوا تھا، اور اس وقت سمجھا یہ گیا تھا کہ پاکستان یہ جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے، یا سعودی عرب یہ جو پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے، یہ سعودی عرب کو اسرائیل سے خطرہ ہے، اور پاکستان کے ساتھ اس معاہدے کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوگی ہے کہ اگر اسرائیل سعودی عرب کے خلاف کسی قسم کا، یا سعودی عرب کے اوپر کسی قسم کا حملہ کرتا ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے، تو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن اب اس وقت صورتحال خاصی ڈیفرنٹ ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے جب ایران کے اوپر حملہ کیا تو اس کے 3 مختلف فیزز تھے، اور پہلے، دوسرے، تیسرے فیز میں اب جب ایران کی جوابی کارروائی کی صورت میں عرب ممالک کی ریاستیں، سعودی عرب ہے ہو، یو اے ای ہو یا قطر ہو، وہ نشانہ بن رہی ہیں، تو صورتحال خاصی مختلف ہو گئی ہیں. اور اب ڈیبیٹ یہ شروع ہو گئی ہے کہ جو معاہدہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل کے خطرے کے پیش نظر کیا تھا، کیا اب سعودی عرب کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس معاہدے کو ایران کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرے، اور اس کے اوپر پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کیونکہ یہ جو 2 چیزیں ہیں، بظاہر اس سے یہ لگتا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب نے اس بدلتے حالات میں پاکستان کو بری طرح سے پھنسا دیا ہے. کیونکہ میں اس کی مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے فیزز جو ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تو پہلے تو اسکول والا وہ افسوسناک واقعہ ہوا جس میں سینکڑوں بچے جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. اس وقت کچھ محدود حملے تھے. پھر جناب جو ان کے سپریم لیڈر ہیں علی خامنئی، ان کی بھی شہادت ہو گئی. اس کے بعد جب ایران کا رد عمل آیا تو ان کی جانب سے کچھ محدود کارروائیاں تھیں، یعنی جن جگہوں سے ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے تھے وہاں ایران آگے سے حملے کر رہا تھا. اور دوسرے فیز میں جب میزائل حملے شروع ہوئے اور پھر شہادت ہو گئی، اب چند دن پہلے جو ہے وہ جن کو کہا جاتا ہے جو ان کی سیکیورٹیز کے سربراہ تھے علی لاریحانی، ان کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد پھر ایران نے دوبارہ سے رسپونڈ کیا. امریکی اڈے خطے میں جہاں جہاں موجود ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہے
چاہے وہ قطر ہے، چاہے وہ یو اے ای ہے، وہاں پر جوابی کارروائیاں شروع ہوئیں. یہ گزشتہ کافی دنوں سے جو ہے وہ جاری تھا. اور پھر جب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اسرائیل اور امریکہ نے، اسرائیل نے خاص طور پہ جب ایران کے اندر، جسے دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر حملہ کیا، جس کے اندر قطر بھی شراکت دار ہے، تو رد عمل کے طور پر جب ایران کی جانب سے اعلان کیا گیا تو انہوں نے باقاعدہ مقامات بتائے لسٹ آؤٹ کر کے کہ جو قطر کے اندر ہیں، جو یو اے ای کے اندر ہیں، اور جو سعودی عرب کے اندر ہیں، توانائی کے مراکز، انرجی کے مراکز، یعنی تیل کے علاوہ گیس کے بھی مراکز، جہاں جہاں امریکی ڈپلائمنٹ موجود ہے، امریکی فوجی موجود ہیں، امریکی کمپنیز موجود ہیں، جہاں پر امریکی کمپنیز کی انویسٹمنٹ ہے، وہ لسٹ آؤٹ کر کے باقاعدہ طور پر جب ایران نے یہ کہا کہ یہاں پر ہم حملے کریں گے، وارننگ بھی انہوں نے جاری کی، لوگوں کو وہ جگہیں انہوں نے خالی کرنے کو بھی کہا، اور اس کے بعد پھر محدود جب حملے ہوئے تو اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں، چاہے وہ قطر ہو، یو اے ای ہو یا سعودی عرب ہو، خاص طور پر سعودی عرب، ان کی تشویش میں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. اور اب شاید وہ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس موقع کے اوپر پاکستان کو اس جنگ میں کودنا ہوگا ان کی طرف سے، کیونکہ اب تک جو پاکستان کی پالیسی رہی ہے اس تمام تر جنگ کے حوالے سے، اس کو اگر دیکھا جائے، بے شک پاکستان سعودی عرب کی طرف ٹلٹ تو نظر آتا ہے اپنی پالیسی میں، اس کی کچھ ماضی کی بھی وجوہات ہیں، لیکن بہرحال ایران کے خلاف اس طرح سے کھل کر پاکستان جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ اس ساری جنگ کے اندر سامنے آیا، بلکہ بعض جگہ پر محدود انداز میں اور بڑے محتاط انداز میں، جیسے اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک جگہ پر جو ہے یہ آج خبر تھی کہ اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کی اسحاق ڈار نے، اور وہاں اسرائیلی جارحیت کی انہوں نے شدید مذمت کی، جہاں پر آذربائیجان، بحرین، مصر، اردن، کویت، قطر، لبنان، ترکی، شام، یو اے ای اور علاقائی سالمیت، خود مختاری، اور جہاں پاکستان نے یہ کہا کہ جناب حملے جو ہے وہ نہیں کیے جانے چاہیے ایران کی جانب سے، جو ہے وہ سعودی عرب اور دیگر ممالک پر رد عمل کے طور پر، وہاں محدود اور محتاط انداز میں اسرائیل کی بھی جو ہے وہ مذمت کی گئی. لیکن امریکہ کا تو پاکستان نے نام نہیں لیا، بلکہ دو قراردادیں جو قومی سلامتی کونسل میں، یو این میں سامنے آئیں، وہاں پر بھی بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ ایک طرف تو جو ہے وہ اس کی تو شدید مذمت کر دی گئی جو ایران نے حملے کیے سعودی عرب کے اوپر یا یو اے ای کے اوپر یا قطر کے اوپر، جوابی حملے، امریکی بیسز، امریکی اڈے جو یہاں پر موجود ہیں، لیکن جو کچھ امریکہ یا اسرائیل نے کیا ایران کے حوالے سے، اس پر یہ کہا گیا کہ پاکستان نے شاید اس طرح سے مذمت نہیں کی، کیونکہ اس قرارداد ہی کو ویٹو کر دیا گیا. بہرحال ایک ڈیبیٹ تھی پاکستان کے اندر، لیکن میری ذاتی رائے میں ابھی تک پاکستان کی جو پالیسی تھی واضح طور پر کسی ایک جانب مکمل طور پر ٹٹ نہیں تھی، یعنی کیونکہ ایران خود یہ بات کر رہا تھا، ایران بھی اب تک پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا تھا، خوش تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے اس میں ٹھیک کردار ادا کیا ہے. لیکن جوں یہ جنگ آگے بڑھتی جا رہی ہے، جوں یہ جنگ پہلے فیز سے دوسرے میں اور پھر دوسرے کے بعد اب تیسرے فیز میں چلی گئی ہے، اس کے بعد پاکستان کے لیے صورتحال خاصی گمبھیر ہو چکی ہے. کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ قرض کی میں پیتے تھے، اور پھر بیگرز کانٹ بی چوزرز، اور پھر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر، کیونکہ سعودی عرب کے احسانات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای کے بھی احسانات ہیں، قطر کے احسانات ہیں، کویت کے احسانات ہیں. یہ تمام ممالک وہ ہیں جو جب بھی پاکستان کو اپنے عللوں تللوں کے باعث یا اپنی بد انتظامیوں کے باعث یا مالی کرپشن کے باعث، سیاستدانوں کی اور روایتی سیاسی مافیا کی، جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے کسی معاشی مدد کی، تو انہوں نے وہ معاشی مدد کی بھی ہے. ایران کے ساتھ شاید گزشتہ کچھ عرصے سے ایسی آئیڈیل سچویشن تو نہیں تھی، لیکن بہرحال تعلقات تو پاکستان کے ہیں. ایران وہ ملک ہے کہ جس نے سب سے پہلے جب پاکستان بنا تو اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، پاکستان کو جو ہے وہ انہوں نے قبول کیا. اس کے بعد پھر بھٹو دور کے اندر پاکستان اور ایران کا آپس میں جو ایک علاقائی تعاون کی تنظیم تھی، بڑا جناب اس کا شہرہ تھا. بعد میں خیر معاملات اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکے، تو عمران خان صاحب کے دور میں پھر تھوڑا سا، ایک تو بھٹو صاحب کے دور میں ایک بیلنس کریٹ ہوا ایران اور سعودی عرب کے درمیان، میاں صاحب کے دور میں یہ بیلنس نہ رہا بلکہ معاملات سعودی عرب کی طرف ٹلٹ تھے. عمران خان صاحب کے دور میں پھر ایک بیلنس کریٹ ہوا. عمران خان صاحب ایسی شخصیت تھے کہ دونوں جگہوں کے اوپر انہیں اچھا جو ہے وہ ویلکم کیا جاتا تھا. اور پھر لیکن بہرحال جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جناب کیونکہ سعودی عرب کے زیادہ نزدیک اور قریب، پھر جب یہ معاہدہ ہوتا ہے
تو اس کے بعد پھر بظاہر اس وقت تو یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ اسرائیل نے اگر کچھ ایسی گڑبڑ کی تو پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن اب صورتحال مختلف بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب سعودی عرب کی یہ خواہش ہے، سفارتی ذرائع بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کھل کر اب اس جنگ میں جناب ان کے ساتھ کھڑا۔ اور پھر یہ جو ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف صاحب کی اور ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کی شیعہ علماء کرام کے ساتھ، اس کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں باہر وہ بھی اسی قسم کے تاثر کو فروغ دے رہی ہیں، جیسا کہ اسطور صاحب نے بھی کہا اپنے ویلاگ کے اندر جو کہ اس وقت وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، کہ بظاہر یہ تاثر تھا کہ شاید پاکستان اب اس جنگ میں کوئی کردار ادا کرنے جا رہا ہے، اسی لیے یہ کہا گیا کہ جو کچھ ہمسائے میں ہوگا اس کا رد عمل جو ہے وہ پاکستان میں احتجاج کی صورت جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ بہرحال اس وقت جس وقت سے ہم اس فیز سے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس تیسرے فیز کے بعد، وہ بڑا سینسٹیو ہے، اور اس موقع کے اوپر پاکستان کو اپنے تمام تر جو سفارتی اقدامات ہیں انتہائی چھان پھٹک کر اٹھانے چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔